السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سب سے پہلے 7 دفعہ آیت الکرسی اس نیت سے پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار باندھنا ہے، اس کے بعد اپنے ہمزاد کو حصار میں لینا ہے، اس کے بعد اپنے موکل جن جو بھی آپ کے ساتھ نگی یعنی پازیٹیو اللہ کی طرف سے جو مدد آپ کے ساتھ کام کرتی ہے اس کو بھی آپ نے اپنے حصار میں لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے نفس کو، پہلے اپنی جان، پھر اپنا ہمزاد، اس کے بعد اپنا موکل، اس کے بعد اپنا نفس، 4 چیزیں، اور پھر 5ویں مرتبہ اپنا پورا گھر کا اس طرح حصار باندھیں گے۔ اس نے نہیں شہادت والی انگلی پہ دم کر کے تو آپ اپنے ارد گرد کڑا گھمائیں گے، تو اس طرح آپ نے ابھی سمپل 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سارے حضرات، تو بس آخری دفعہ جب 7ویں دفعہ پڑھیں اپنی سر شہادت والی انگلی پہ دم کریں اور کہیں اللہ، اور پھر سب کا تصور کر لیں، اپنا ہمزاد، موکل، نفس اور اپنی تمام چیزوں کا۔ اس طرح میں اس کو اپنے کڑے میں لیتا ہوں، اپنے حفاظت میں۔ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اسألک الحی الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہیں۔ مقصود، مطلوب صرف رب کی ذات ہے، کچھ اور نہیں۔ یہ سب کی نیت ہونی چاہیے۔
کہ ہمارا تعلق اپنے مالک اپنے رب کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جائے۔ دنیا کے اندر دو ہی نظام، دو ہی طاقتیں کام کرتی، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے شیطان۔ شیطان انسان کا پیدائش سے لے کر مرتے وقت تک کا دشمن ہے، اور رب تعالی پیدائش سے پہلے بھی، پھر جنت تک، مرنے اور مرنے سے پھر جنت تک، اور جنت کے بعد بھی یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اور شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور صرف ہمارا نہیں، ہمارے ساتھ جڑی ہر چیز کا دشمن ہے۔ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری نسل اولاد، ہماری عزت آبرو، ہمارا جتنا بھی نظام جو ہمارے ساتھ دنیا میں اللہ نے لگا دیا ہے، اس کا دشمن ہے۔ اور وہ اس چیز کو ہم سے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں کب تصرف ماروں اور کب انسان سے چھینوں۔ لیکن رب تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، تو اب دیکھیں خود کہ وہاں بھی روح سے اقرار کروایا جا رہا ہے اپنے متعلق۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو دیکھیں ہم سب پہ اللہ کا کتنا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں صحیح سلامت اعضاء میں رکھا۔ اگر وہاں ہمارے اعضاء ٹیڑھے ہوتے، کمزور ہوتے، تو دنیا میں بھی ہم وہی اعضاء لے کے آئے ہوتے۔ لیکن اللہ کا احسان اور فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمارا خیال رکھا۔ پھر پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، جب تک اس کو سمجھ نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، آگ کی پانی کی پہچان نہیں ہے، یا جلانے کی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ آگ جلاتی یا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتے ہیں۔ یعنی قدم قدم پہ ہر پل اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہیں شیطان بھی ہمارے ساتھ ایکٹیو ہے۔ لیکن ہم جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب انسان رب کی طرف آتا ہے تو پھر دشمن زیادہ جری اور تیز ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے۔ اور دشمن کون ہے؟ شیطان، اور دوسرا نفس۔ یہ دو ہیں۔ اچھا، ان دونوں کو پیدا بھی رب تعالیٰ نے کیا، ہمیں بھی پیدا رب تعالیٰ نے کیا، لیکن ان دونوں کو پہچاننے کے لیے، ان دونوں کو قابو کرنے کے لیے، ان دونوں کو اپنے پاؤں کے یا گھٹنوں کے نیچے رکھنے کے لیے علم ہے۔ علم سے آپ اپنے رب تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ کا وہ نظام آپ اپنے طرف متوجہ کر سکیں گے جس نظام سے آپ لڑیں گے۔ اب یاد رکھیں، جتنے بھی آپ حضرات آئے ہیں، آپ کا کسی نہ کسی سلسلے سے، کسی نہ کسی بزرگ سے پہلے واسطہ رہا ہو۔ وہ کیوں؟ کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں عافیت والی زندگی، عافیت والا نظام کے اندر رہوں۔ کسی بھی انسان کے پیچھے چلنے کا یا اس کی چھتری کے اندر آنے کا مقصد پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو حاصل کروں، لیکن وہاں یہ بھی انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں عافیت والی اور راحت والی زندگی حاصل کر سکوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اس راحت اور برکت اور عافیت والی زندگی ہے کیا؟ تو جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں سے مراد
ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے دوستی لگائی، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو صحابہ کہتے ہیں، جن کو اہل بیت عظام کہتے ہیں، یا جن کو پیغمبر اور رسول کہتے ہیں، سب سے مبارک لوگ تو وہ تھے، سب سے محبوب لوگ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر اہل بیت ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں۔ تو کیا انہوں نے بھی عافیت کی زندگی گزاری ہے؟ تو جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مطالعے سے یہ چیز پتہ چلے گی کہ 1% نہیں، 1000% انہوں نے عافیت والی زندگی، راحت سکون والی زندگی گزاری۔ اب وہ زندگی گزری کیسی؟ کہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کو حاصل کرنے سے، نہ کہ رب تعالیٰ کو چھوڑنے سے۔ اب دیکھیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی گزرے یہ معصوم ہیں، جتنے بھی پیغمبر، اور بالخصوص ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ساری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات بنائی انہی کے لیے، لیکن بظاہر جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کتنی آزمائشیں، کتنی تکلیفیں ہیں، لیکن کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے، ناکام ہو کے دنیا سے گئے؟ ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ تو چھوڑ دو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے، ان کے آنے سے اس کے بعد وہ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی سکھ کر سانس لیا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، آج ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 علوم سکھا کے گئے۔ ایک علوم جو ظاہری طور پہ میں آپ صحابہ کو پڑھا رہا ہوں، جس طرح موجودہ آپ اس کو درس نظامی کا نظام دے لیں، جس طرح عالم بنتے ہیں، مفتی شیخ الحدیث بنتے ہیں، یہ وہ علوم ہے۔ اور ایک باطنی علوم سکھایا۔ باطنی علوم کون سا؟ جس میں تصوف ہے، کیفیات ہیں، وہ بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ انسان اور رب کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس کیفیت کا اگر آپ بیان کریں گے لوگوں کے سامنے تو برتن چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو جاہل، گمراہ اور بڑے سے بڑا فتویٰ لگا کے آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں، جس طرح حلاج کو قتل کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ اب صحابہ اکرام کو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بنفس نفیس ملا، تھوڑے مجاہدے پہ زیادہ مل گیا۔ پھر صحابہ نے تابعین کو ٹرانسفر کیا، وہاں سے اولیاء اللہ نکلے۔ لیکن اولیاء اللہ کی جب زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک کو پکڑ لیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے 25 سال جنگلوں میں جا کے ریاضت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حاصل کیا۔ یعنی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ مجاہدے، وہ ریاضتیں کی۔ یاد رکھیں جس طرح ظاہری علوم کے لیے نصاب ہے، باطنی علوم کے لیے بھی نصاب ہے۔ ظاہری علوم کے لیے آپ کو متوسطہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ یہ نصاب پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر انسان عالم نہیں بنتا۔ اور سب سے بنیادی چیز اولا کے اندر صرف اور نحو پڑھنی پڑتی، پھر آپ کو جا کے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی۔ علماء بیٹھیں، کوئی بھی آدمی عالم ہو تو جب عالم کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی باتوں سے اس کو جج کرتے ہیں کہ یہ واقعہ عالم ہے یا نہیں عالم۔ پوچھتے ہیں کہاں سے فراغت ہے، یہی پوچھتے ہیں۔ پھر آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ ان کے علوم سے ایک دوسرے کو جانچتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے، اس کے اندر پختگی کتنی۔ تو یہی روحانیت میں بھی ہے۔
آج ہم نے روحانیت کو کیا سمجھ لیا؟ جن کو، موکل کو، تعویذ کو۔ یہ ضمنی ہے بھائی، یہ روحانیت نہیں، یہ ضمنی چیز ہے۔ روحانیت کچھ اور ہے، اور روحانی طور پہ جب علوم اللہ عطا کرتے ہیں تو وہ انسان بادشاہت والی سیٹ اللہ ایک وقت آتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں، وہ روحانی طور پہ بادشاہ ہوتا ہے۔ میرے استاد دنیا سے چلے گئے، اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا میری ڈی پی کے اوپر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ان کا نام تھا قاری عطاء الرحمن، اور موجودہ جو میرے شیخ ہیں سید نورزمان نقشبندی شاذلی صاحب، یہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے ہمیں، لیکن سمجھ نہیں آتی، جب انسان اس راہ میں چل رہا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہا کرتے تھے بیٹا اپنے آپ کو اتنا صاف کر لو، اتنا ستھرا کر لو، اتنے مجاہدہ کر لو کہ تمہارے الفاظ موکل بن جائیں۔ مطلب کیا اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھو موکل اور جن کیا ہے؟ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موکل بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جن کی پاور کم ہوتی ہے، موکل کی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ موکل کی سمجھ فرشتوں کی۔ لیکن وہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا اتنی محنت کر لو کہ تمہارے الفاظ موکل بنے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ تم جو کہو وہ ہو کے رہے۔ اب لوگ موکل کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو جن پڑ جائے تو موکل والا اٹھ کے اس کو مارے گا نہیں، صرف توجہ کرے گا، اور جب اس کو آرڈر ہوگا کہ اب اس کو لگا تو پھر اٹھ کے لگائے گا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اب اس نے اٹھنا ہے، بندہ بیٹھا ہوا صرف توجہ کر رہا ہے نا، تو کام اس کا ہے۔ اب یہ اٹھا وہاں سے، نظر تو نہیں آ رہا، یہ اس کو صرف نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ اٹھے گا، اس کو کان سے پکڑے گا اور کہے گا چل دروازے سے باہر۔ تو یہ انسان بن جائے، آپ خود بن جائیں، تو وہ کب بنیں گے؟ جب آپ اپنے رب کے ہوں گے۔ مجھے ایک بندے نے شکوہ کیا کہ ہماری گلی میں ایک آدمی ہے، پاک نہیں رہتا، نماز نہیں پڑھتا، ناپاک رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، اور سب سے برے برے کام کرتا ہے، لیکن کسی کو دم کرتا ہے شفا ہو جاتی، بندہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے۔ فالج زدہ لائیں اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا شکوہ نہ کرو، سیکھو۔ اس نے شیطان کو اپنا رکھوالا اور اپنا مددگار بنا لیا۔ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت تاثیر دی ہوئی ہے، تو شیطان اس کا کام کرتے ہیں۔ تم محنت کر لو اور رحمان کو آثر کر لو، تمہاری بھی بندہ دروازے میں آئے گا، گھر آئے گا، وہاں سے باہر چل کے جائے گا۔ اب دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا معذرت کے ساتھ، ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے 20-25 سال، یعنی میں کسی کی طرف نہیں کر رہا، ایک عموم بات کر رہا ہوں، 25-30 سال لگا دیے، بخاری پڑھا رہے ہیں، ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں۔ ان کو اپنے نمازی چند ایک مشکل سے مسافہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور انہی کے محلے میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے، داڑھی نہیں ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، نظریہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، ہجوم لگا ہوا ہے عورتوں کا، مرد۔ اچھا، یہ شیخ الحدیث صاحب کون سا علوم پڑھا رہے ہیں؟ علوم نبوت کا۔ تہجد پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مخلوق ان کی طرف نہیں ہے، اس کی طرف ہے۔ کیوں؟ ہم نے وہ فن چھوڑ دیا۔ مخلوق عوام یہ کسی کی نہیں ہوتی، نہ دیوبندی کی ہے، نہ بریلوی کی ہے، نہ اہل حدیث کی ہے، نہ شیعہ کی ہے، یہ کسی کی نہیں ہوتی۔ مطلب اس بات کا، یہ ان کا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ میرے مرشد کہا کرتے ہیں، شاذلی صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بھائی عوام کا جو پیر ہے وہ تعویذ ہے، عوام کا پیر وہ ہے جس کو اس سے کام ہو گیا عوام وہیں جائے گی، وہ بندہ جیسا کیسا بھی۔ اور یہ ہم نے تجربہ کیا ہے،
جس بندے کا کام ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے وہ بندہ لاکھ لوگوں نے اس کو باتیں کہیں، وہ نہیں کیا. اور ہم نے دیکھا یہ کلر سیدہ سے ساتھی ہیں، ان کے قریب ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ لائیو چل رہا ہے. لوگ بعض بار کہتے ہیں ہمارا نام لے کے ریٹنگ بڑھا رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں، لیکن یہ ان کو جانتے ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. بڑا نامی گرامی آدمی، لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ان کا سٹائل کیا شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں. حتیٰ کہ اب وہ اتنے باور میں پھنس گیا کہ اگلے بندے نے کہا کہ تو صرف مجھے بڑے مجمع میں نماز سنا دے. نہیں سنا سکتا. لیکن کیا مجمع ٹوٹا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے وہ فن سیکھا ہوا ہے جس فن کے اندر مخلوق کو راحت اور سکون ملتا ہے. اور جب وہ فن آپ سیکھ لیں گے تو پھر مخلوق کے اندر آپ کی قدر ہوگی، اور پھر اسی بہانے سے لوگ آپ کی طرف جڑیں گے. آپ نے وہ بندے اٹھا کے رب کے ساتھ جوڑ دیں. یہ ہمارا مقصد ہے. تو اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف کہ دو علوم ہیں، ایک باطنی اور ایک ظاہری. ظاہری علوم تو جگہ جگہ پڑھایا جاتا ہے اور باطنی بہت کم. میں اپنے مرشد کی تعریف کروں گا اور میرا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس چیز کو سیکھا، اس میں اتنے بنے کہ اللہ نے آج ان کو، میں بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ اللہ نے ان کو اس وقت کا امام بنایا. تصوف کے اندر لوگ اختلاف کریں اور انہوں نے پھر وہ چیز کو چھپایا نہیں بلکہ اس کو عوام کے اندر، علماء کے اندر بانٹ دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کتنا اس کو حاصل کرتے ہیں، کتنا لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ لگا ہوا ہے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اسباق 5 سلاسل ہیں: سروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شاذلیہ. 5 سلاسل ہیں. ان 5 سلاسل کے اسباق ہیں. پیر بہت ہیں اس کے، بچاروں کے پاس سبق نہیں ہے، اور ہم نے جانچا ہے، تنقید نہیں کر رہے. اور جب تک یہ سبق آپ نہیں کریں گے آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں کھلے گا. اب ایک آدمی بخاری اٹھا لے، اس کی شرح موجود ہے، وہ اردو میں بھی چھپ گئی ہے. میں بھی بخاری اٹھا لوں، میں نے بخاری پڑھی نہیں ہے، میں صرف حافظ قرآن ہوں. میں صرف بخاری اپنے آگے رکھوں، اردو حدیث پڑھوں، اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں، تو کیا میں بخاری کا معلم بن گیا ہوں؟ ہاں، مجھے یہ پتہ ہے حدیثیں کتنی ضعیف ہیں، اس کے قانون کا. کیوں؟ کہ میں نے ذربا والی گردانہ ہی نہیں پڑھا، میں نے صرف ناو ہی نہیں دیکھی، یعنی میں نے بنیاد ہی نہیں پڑھی، تو میں نے بخاری کہاں سے اٹھا لی؟ اسی طریقے سے جس طرح ظاہری علوم کے قانون، ضابطے اور اس کا نصاب ہے، اسی طرح باطنی علوم کا نصاب ہے. اور آپ جتنے بھی حضرات آپ یہاں آئیں، میری آپ سے ایک درخواست ہے، تھوڑا عرصہ ہمارے نزدیک، میرے شیخ کے نزدیک کوئی مسلک نہیں، ہمارے نزدیک کوئی تعصب نہیں. سب آتے ہیں. ہمارے اکثر حضرت کہا کرتے ہیں یار ہم سمندر ہیں، جو آئے پانی پیے، اپنے اپنے نصیب کا اٹھاؤ اور جاؤ. بس ایک کام کرو کہ جو بنیادی عقائد ہیں جن کو قرآن و سنت نے رکھا ہے، بس ان کا خیال رکھیں. اب بہت سارے آپ حضرات ہیں، وہ مختلف مسالک کے لوگ میرے سامنے ابھی بیٹھے ہیں، اور بہت سارے ایسے میرے شاگرد ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ میں، جو اس وقت سن بھی رہے ہوں گے، اور مختلف مسالک سے ہیں، لیکن ہم نے کبھی مسالک پہ بات نہیں. لیکن ہاں ایک بات میں ان سے بات کہ یار خدا کا واسطہ ہے، مجاہدہ محنت اتنی کر لو
کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ تمہیں وہ طاقت تو دے دے نا کہ تم اپنے گھر کو تو بچا لو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں آپ کا تجربہ ہوگا، رانا صاحب ایک سوال ہے، ایک آدمی کو جن پڑ جاتے ہیں، وہ کسی سے بھی قابو نہیں آتا، آخر میں اس کو کوئی کہتا ہے کہ تیرے فلانے شہر میں منڈی باولدین فلانے علاقے کے اندر ایک جادوگر بیٹھا ہے، وہ اس کو قابو کر لے گا، وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کیوں؟ وہ جن مجبور کر رہے ہیں، وہ مجبوری، وہ بیماری اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے۔ مولانا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے عالم بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو مکمل عالم ہے، ہاتھ اوپر کریں نا ذرا۔ کیا حدیث میں الفاظ موجود ہیں؟ اللہ پاک میری کمی پیشی معاف فرمائے، ہاں؟ اور ہم استخارے کو کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ ہم استخارے کو لے جاتے ہیں کہ یار استخارہ کر لو، نہ امام صاحب کو استخارے کا پتہ اور جس سے کروا رہے اس بیچارے کو بھی نہیں پتہ۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے استخارہ کیا کاروبار کا، اور صبح اٹھا تو کہتا ہے میرا دل مطمئن ہے، اور دوسرے آدمی کو 50 لاکھ روپیہ دے دیا اور اس کے 50 لاکھ ڈوب گئے، تو وہ اللہ پہ شک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہے گا یار میں نے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کیے ہیں، تو پھر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا۔ بھائی تیرے سمجھنے میں غلطی ہے، کہہ نہیں دیا تھا، کیونکہ تو نے چیز سیکھی نہیں ہے۔ استخارہ سیکھنے کی چیز ہے، اور جب تک استخارہ نہیں سیکھے اس وقت تک استخارہ آپ کا نہیں کھلے گا، اور جب تک ان چیزوں کے اوپر آپ محنت نہیں کریں گے نہیں کھلے گا۔ ان چیزوں سے مراد یہ لطائف ہیں جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھ لو آسان سا، جس طرح یہ کیمرہ مجھے ساری دنیا میں دکھا رہا ہے ابھی، یا جس طرح آپ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ سارے حضرات دیکھتے ہو، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی انڈیا میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی عمان، مجھے سنتے ہیں، اور وہیں سے آپ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بیائی ہی یہی نظام کیمرے والا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی، اور یہ نظام کیا ہے؟ اس پہ آپ جب کسی ماہر کے نیچے یعنی کسی مرشد کے انڈر رہ کے اس پہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ عالم کھولیں گے۔ اس عالم کا مراد کیا ہے؟ یاد رکھنا، سب سے پہلے دیکھیں یہ پیلا رنگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو ناف ہے، ناف اس سے 2 انگل نیچے اس کا پوائنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ نفس۔ اب لطیفہ نفس لطیفہ نفس کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ لطیفہ نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناسوت کو چھپایا ہوا ہے، عالم ناسوت کو۔ عالم ناسوت کیا ہے؟ یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ عالم ناسوت کے اندر ہے۔ جنات، چھپے ہوئے خزانے، جادوگروں کے تمام توڑ، سمجھ گئے؟ یہ سارا نظام جتنا بھی دنیا کا ہے یہ علم ناسوت کے اندر ہے۔ کس میں ہے؟ عالم ناسوت میں۔ اب جادوگر جتنا بھی ہے نا، کیونکہ میرا موضوع کوئی اور نہیں ہے اور نہ میں اور دوسرے مولویوں والی اسٹائل کی تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے آپ اتنا سفر کر کے آئے میرے پاس۔ اور میں بڑی بات نہیں کہتا کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس بات کو، جو لوگ اس علم سے واقف ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ لگایا ہے، وہ سمجھیں گے کہ میں آج کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ جو نئے ہیں ان کو بیچاروں کو تو نہیں سمجھ آئے گی، ان کو میری کل والے سبق کی سمجھ آئے گی جو صبح میں لوں گا، لیکن جنہوں نے 5 سال 10 سال لگا لیے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو وہ سمجھیں گے۔ دیکھیں جو نفس ہے نا، نفس یہ بہت خطرناک چیز ہے۔
جادوگر نفس کے اوپر محنت کرتا ہے اور پھر اپنے نفس کو باہر لاتا ہے، اور وہ نفس کیسا ہوتا ہے؟ آپ کا ہی ہم شکل ہوتا ہے، آپ کا ہی ہم شکل ہوتا ہے، اور یہ چھوٹا جادوگر نہیں کرتا، بڑے جادوگر کرتے ہیں۔ اب یہ جب باہر آتا ہے تو یہ موکل سے کنٹرول نہیں ہوتا، یہ جن سے کنٹرول نہیں ہوتا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بعض آدمی آپ میں سے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں جنات کا عمل کرنا ہے، آپ اس پہ محنت کریں، خود بخود جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اپنی طرف سے محنت نہیں کرنی، مرشد کے ساتھ کرنی چاہیے اپنی طرف سے محنت۔ اظہر رحمان صاحب، اللہ نے اس بچے کو بہت صلاحیتوں سے نوازا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اب کیا ہے، یہ جو نفس ہے، جادوگر پوری اس نفس پہ محنت کرتا ہے اور اس کو باہر لاتا ہے، اسی سے جھگڑے کراتا ہے، اسی سے طلاقیں کرواتا ہے، اسی سے بندے حتیٰ کہ قتل کرواتا ہے، بڑی بڑی نظام کے اندر خلل ڈالتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک بات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں جنات کچھ نہیں ہے، جادو کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، یقین جانو، ہمارے پاس لوگ آ کے جب روتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہوئی ہوتی ہیں، ان کے نظام برباد ہوئے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اپنے ایک پیشنٹ کا اگر واقعہ سناؤں، آپ پریشان ہو جائیں۔ ابھی میرے ساتھ ایک پیشنٹ ہے، وہ ارب پتی انسان تھا، اور آج وہ بندہ روڈ پہ۔ ہوا کیا، اس آدمی کو ایک بڑی سیٹ پہ تھا، بڑے پیسے والوں کے ساتھ تھا، اچھا چیز اس کی چل رہی تھی، اس نظام کے اندر ایک جادوگر گھسا، یعنی پیر ٹائپ بندہ گھس گیا۔ اس پیر نے دیکھا کہ یہ بندہ مالکوں کے اتنے قریب ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے حرف، اور رات ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہے، دن ہے تو دن ہے، اور دنیا دار، آپ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا دار آدمی چھوٹا سودا نہیں کرتا، بڑا سودا کرتا ہے، اور وہ اس کو اپنے قریب رکھتا ہے، جس سے دیکھتا ہے کہ اس سے فائدہ کتنا ہوگا۔ کون سا فائدہ؟ مال کا، چیز کا، پروڈکٹ نکلے گی کیسے۔ آپ یقین جانیں کہ اس آدمی کو اس جادوگر نے چیلنج کر کے سامنے کیا کیا۔ اچھا، اس بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں کہاں مانتے تھے، ہم سعودی تھے، سعودیہ کے اندر رہیں۔ اس نے کہا میری ایک نماز، یعنی 5 میں سے 4 نمازیں میری حرم میں ہوتی تھی، بیت اللہ کے سامنے مجھے اس بندے نے، جس کی کمپنی کے اندر میں تھا، اس نے مجھے فلائٹ لے کے دیا ہوا تھا، اور پھر وہاں سے مجھے 1-2 گھنٹے کے لیے گاڑی اٹھاتی تھی اسی عربی کی، اور میں جا کے وہاں پڑھتا تھا۔ عربی میں نے سیکھی ہے، قرآن سیکھا ہے۔ میں تو مانتا ہی نہیں تھا ان چیزوں، جادو کو مانتا تھا لیکن اس لیول کا نہیں مانتا تھا، اور تعویذات کو تو بالکل ہی نہیں مانتا۔ پھر وہ پاکستان آ گیا، پاکستان آ کے انہوں نے بہت بڑا پروجیکٹ کیا۔ اس پروجیکٹ کو اتنا اس بندے کو فائدہ ہوا کہ وہ اربوں کا مالک بنا۔ تو اس نے سٹوری جو مجھے سنائی نا، تو مجھے خود رونا آ گیا۔ کہتا میرے ساتھ ایک ظلم نہیں، ڈبل ظلم ہوا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ جب ہمارے پہ یہ اٹیک ہوا، میرا وہ لنک کٹ گیا، میں روڈ پہ آنا شروع ہو گیا، میری چیزیں بکھرنا شروع ہوئیں، میں نے ویزا پکڑا، میں باہر واپس نکل گیا، پاکستان چھوڑ دی۔ اب میں تو ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا، تو میرے گھر والے، ان کو کسی نے کہہ دیا، تو انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھتے ہوئے یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے دیکھتے ایک بندے کے چلے گئے ان کے پاس، اور وہ بندہ بھی، اس نے پھر مجھے پکچر بھیجی، یہ بندہ ہے، وہ بندہ لاہور کا ہے جس نے اگلی ڈز لگائی ہے۔ یہ داستان سنو، اس نے کیا نقصان کیا۔ اب یہ عورت گئی اس کے علاج کے لیے،
اس نے اوپر سے اور ٹھوک دیا اور سب کو تتر بتر کر دیا۔ اب بیگم کہیں اور بیٹھی ہے، بچے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، میاں کہیں اور ہیں۔ کس کے لیے؟ پاؤ گوشت کے لیے۔ لاہور والے نے پاؤ گوشت کے لیے اس کا نظام ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ آپ یقین جانیں کہ جب وہ مجھے ویڈیو کال کرتا ہے اور اس کی جب آنسو گرتے ہیں تو میں خود دل رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بندہ آپ اس کی شکل صورت اور اس کا قد کاٹ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس آدمی نے ریاضت اور عبادت سے اپنے ماتھے کو اتنا یعنی اللہ کے آگے جھکایا کہ نشان تک پڑ گئے، اور پھر شیطان نے ایسا اس پہ تصرف مارا، جادوگر نے ایسا اس پہ تصرف مارا کہ آج اس کے بچے بھی بلک رہے ہیں، بیوی الگ بلک رہی ہے اور خود الگ بلک رہے۔ تو اس دن کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب آج تقریباً 5-6 سال کے بعد میں اپنے بچوں کو ایک جگہ ٹائم سیٹ ہوا ہے ہمارا کہ اب وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جب میں نے کارروائی لگائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جب وہ استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب دنیا مجھے دکھائی، میں خود پریشان ہوں۔ تو میں نے اس کو پھر ایک بات کہی، میں نے کہا اگر آپ جہاں جادو کو مانتے تھے وہاں صرف اس کے توڑ اور شیطانی دفاع کے لیے کچھ چیزیں سیکھ لیتے، آپ کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اور جب انسان جہاز پہ ہوتا ہے تو پھر کس کی پرواہ؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر بندے نے بندہ رکھا ہوتا ہے، ہر بڑے آدمی نے بندہ رکھا ہوتا ہے، کسی نے عامر رکھے ہوتے ہیں، کسی نے جادوگر رکھے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے تو بعض ایسے محتمیم حضرات کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ خود نہیں کرتے لیکن بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے، سامنے نہیں کرتے، فون کرتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ کام کرتے ہیں، لیکن بظاہر ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو متنفر کر رہے ہوتے ہیں اور خود پھنستے ہیں تو فونیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے ایک بات کروں گا کہ آپ جو اتنے دور سے آئے نا، ایک تو کچھ لے کے جائیں اور دوسرا اس علم پہ محنت کریں، تھوڑا سا رگڑا دے دیں اپنے آپ کو۔ سب سے پہلا سبق ہے نفس، اس سے عالم ناسوت کھلتا ہے۔ اس کے بعد ہے قلب، یہ بے شک لکھیں اپنے پاس، اگر کسی کے پاس کاغذ نہیں ہے تو میں یہ چیز لائی تھی، اس وقت یاد نہیں رہی، شروع میں وہ کاغذ اٹھا کے لائیں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ آئے۔ اور میں یہ پھر دیکھیں، آپ حضرات میں سے بعض کہتے ہیں جی ہمیں جنات موکلات ان سے دوستی کروا دیں ان کے ساتھ، اور میں مانتا ہوں یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، ظاہر بات ہے جن کو ہی کنٹرول کرے گا، جن قابو میں نہیں آتا تو موکل کرے گا، پھر آپ کی اپنی پاور، اور آپ خود موکل کیسے بنیں گے؟ یعنی اس پوزیشن میں آپ جائیں گے تو تب جا کے لڑیں گے نا۔ ایک آدمی کو، یہ ہمارے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں مری کا واقعہ ہے، چند دن پہلے ایک پیر صاحب آئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے بیان کیا جمعے میں، ایک بندے کو مجمع کے اندر جن پڑ گیا، اور اس جن نے یہ کہا کہ میں نے اس پیر صاحب سے بیعت ہونی ہے۔ پیر صاحب نے بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ وہ خود ڈر رہے تھے بیچارے کہ میں اس بیچارے کو سنبھالوں گا کیسے۔ تو اللہ کے بندو، ہمارے حضرت کو آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے، ایک ایک چیز پہ محنت کی۔ اور یہ بات آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، جس بھی ہمارے ساتھی نے فیض النور پوری کی ہے، الحمدللہ ہر ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اور اپنی طاقت میں سے طاقت دی ہے۔ اور یہ میرے ذاتی مشاہدے ہیں، میرے ساتھ ایسے بچے چل رہے ہیں ابھی بھی جن کی فیض النور جیسے ہی کلمہ اینڈ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے لڑنے کی، چاہے وہ سامنے آ کے دیے، چاہے مکاشفے میں دیے، اور چاہے خواب میں دیے۔ حتیٰ کہ ایک میرا شاگرد ایسا بھی ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ چیز بتا دی کہ تیرے ساتھ یہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ اس کا نام ہے، اور اس طریقے سے اس کو بلائے گا جس کام کے لیے، یعنی جادو جنات کی کاٹ کے لیے، جس کو قابو کرنے کے لیے تو کرے گا، یہ کام تیرا کرے گا۔ تو مجھے آگے کہا، میں نے کہا یہ نام اور یہ جو چیز تجھے بتائی یہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، ورنہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا بھی، چھوٹے سے مطلب ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، میں خیال زیادہ اس کی عمر ہوگی تو 25-26 سال کا ہوگا۔ اب یہ مرشد کا فیضان ہی ہے نا، سلسلے کا فیضان ہی ہے۔ حالانکہ وہی چیز ہے کہ بعض ایسے بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے عامل ہیں جن بیچاروں نے مجھے خود فون کیے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم 30 سال سے رگڑے کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیتا، کچھ نہیں ملتا۔ بھائی ملتا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری منزل خراب ہے، ہمیں یہ علوم کوئی پڑھاتا ہی نہیں تھا پہلے۔ آج میں آپ کو دیکھوں، جس مسجد میں آپ کے رکے تھے نا، اوپر جو مسجد تھی، جامعہ مسجد، جہاں میرے برادر ہوتے ہیں بڑے والے، میں وہاں بھی آپ کو روک سکتا تھا، یہ مجمع میں وہاں لگا سکتا تھا، پھر میں اس مجمع کو وسیع کر سکتا تھا۔ یہاں بلانے کا بھی کچھ مقصد ہے۔ یہ جو مسجد ہے، یہ جو ہم نے حاصل کی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہاں اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ جو اب میں سورہ یاسین آپ کو پڑھا رہا ہوں، پھر تہجد میں ایک لفظ آپ کو پڑھاؤں گا مختصر سا، یہاں ایک عجیب نظام ہے، اور جن کی نظر کھلی ہے مجھے امید ہے دیکھ بھی لیں گے، ان کو محسوس ہوگا، اس لیے میں نے یہاں بلایا آپ کو۔ تو اس لیے آپ حضرات اس چیز کو لکھیں، سب سے پہلی جو محنت ہے وہ نفس پہ۔ یہ نفس لڑتا ہے، فائٹ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری نظر کھول دو، وہ یہ والا نفس ہوتا ہے۔ یہ سرورد کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ خفی، کیا کہتے ہیں؟ اور نقش بند کے اندر اس کو نفس کہتے ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کے اندر یہاں نفس ہے، اور سروردیہ کے اندر یہاں ہے۔ یہ نفس دیکھتا ہے اور یہ لڑتا ہے۔ اور قلب کیا ہے؟ قلب عالم ملکوت ہے۔ کیا ہے؟ عالم ملکوت سے مراد یعنی فرشتوں کو سننے، بجھنے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے یہ قلب کے اندر ہے۔ اور آخر اس کا مقام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟ کس کے؟ مومن کے۔ خود کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ بھائی اس دل کو بناؤ گے، اس کے اوپر محنت کرو گے، ریاضت کرو گے، پھر جا کے دیکھو یہ کھیتی ہے، اور اس کھیتی کے اوپر آپ جتنی محنت کرو گے تو یہ کھیتی ہری بھری ہوگی، پھر بیج ڈالو گے تو وہاں درخت نکلے گا، وہاں درخت سے آپ خود بھی اور ساری دنیا کو مستفیض کرو۔ بات سمجھ گے آپ میری؟ اب آگے دیکھیں، دل کے اوپر آپ محنت کریں گے تو کشف ہے، الہام ہے، القاء ہے۔ کشف کیا ہے؟ کشف جادوگر کو بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرق ہے، ایک ہے کشف نفسانی ہے اور ایک ہے رحمانی۔ یہ علم سے ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نفسانی کون سا ہے، یعنی نفس والا کشف کون سا ہے، اور رحمان کا کون سا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے الہام۔ الہام فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو پیغامات دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو نا، بعض بزرگوں کو آپ کہتے ہیں، مثلا ایک آدمی کو آ کے میں کہوں جی مولانا صاحب یار یہ بچی اور یہ بچہ ہے تو اس کا استخارہ کرو، تو مولوی صاحب مجھے یہ کہیں گے یار یہ مسنون استخارہ ہے تو آپ کر لو خود ہی، تو زیادہ زیادہ یہی ہے میں رات کو کروں گا تو صبح بتا دوں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گدی نشین، کچھ بڑے لوگ، کچھ بڑے پیر، چاہے وہ کسی بھی مسلک ہیں، جس طرح ہمارے شیخ ہیں سید نور زمان نقشبندی شاہ علی صاحب، جب ان کے سامنے کوئی بات رکھو تو وہ فوراً اپنا سر جھکا دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، جھکتے ہیں۔ تو جی جھکتے کس پہ ہیں؟ متوجہ رب کی طرف ہوتے ہیں، اور پیغام کہاں آتا ہے؟
سوال ڈالو گے تو جواب دل میں آئے گا. تو جب قلب پہ آپ محنت کریں گے تو پھر قلب آپ کو جواب دے گا. ایک انسان کا قلب بھی سویا ہوا ہے، اس کو کیا جواب دے گا؟ تو قلب کیا ہے؟ ملکوت. اب آ جائیں سر پہ. یہ لاہوت ہے، لاہوت. القاء، اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنا. میں نے کہا نا یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، یہ کیفیات ہوتی. اب سے سوال ہے علماء سے بھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھ سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے کتنی دفعہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے؟ وہ پیغمبر تھے؟ صحابی تھے؟ ولی تھے نا. تو مقام ملا کس کے بعد؟ ریاضت اور مجاہدے کے بعد. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں 10ویں پارے کے اندر؟ کیا ہے کہ وہ کس طرح آئے کہ آپ مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، یا نہیں؟ وہی نہ نہیں، وہ تو اس کے اوپر ہے نا، مجاہدے کے اوپر ہے جس کے طاقت حاصل کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ جو صرف قوت ہے، یہ کہ ظاہری طور پہ تو نہیں، باطنی قوت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور باطنی قوت جو بندہ حاصل کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے پاس کوئی موکل جن نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دیتے، بس وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے. مجاہدہ ریاضت کرنے کے بعد، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، جو سوچتا ہے بس وہ اللہ کر دیتے. میرے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں اب سوچنا چھوڑ دیتا ہوں، میں سوچتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ کام ہوا ہوتا. اب میں نے سوچنا ہی چھوڑ دی. کہتے تھے اب وہ پوزیشن میری بن گئی ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ دوں، غصہ کر دوں، بس وہ بندہ نہیں بچتا تھا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا. تو وہ ہمیشہ ہنس مکھ رہتے تھے اور خود مجھے کہتے تھے بیٹا میں نہیں سوچتا، ورنہ میں جو سوچتا ہوں گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد وہی چیز میرے سامنے کھڑی ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرب اتنا ہو گیا نا کہ آپ جو وہ سوچ رہے ہیں، سوچ کہاں آتی ہے؟ دل دماغ پہ ہی آتی ہے نا. تو دل کہاں ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو پیغام پہنچ گیا نا. آپ ایک چیز سوچ، مثال کے طور پر میں سوچ رہا ہوں کیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، سوچ ہی رہا ہوں نا. ادھر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کیا. تو اب میں نے وہ ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنے رب سے اتنا تعلق بنا لیا کہ اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. تو اب آ گیا سر. سر پہ جب آپ محنت کریں گے تو لاہوتی نظام آپ کے اوپر کھلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنا، چاہے وہ خواب میں ہو یا بنفس نفیس ہو. نفس نفیس سے اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آ جائیں گے، یعنی بس آپ تھوڑی دیر مراقبہ، کیونکہ مکاشفہ، یہ علم مکاشفہ ہے جس کا کشف ہے، بس آپ تھوڑی طرف توجہ کریں گے اس چیز کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس علم کو کھول دیں گے. یعنی آپ سوال کیے، مثال کے طور پر یہ بزرگ میرے سامنے، انہوں نے مجھے کوئی سوال کیا، مثال دے دیتا ہوں، کوئی بھی سوال کیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اب میں تھوڑی دیر توجہ کی، توجہ کسی کی طرف نہیں، مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف. یا اللہ پاک آپ نے ان کو میرے پاس بھیج دیے، میں تو کچھ نہیں ہوں، اب مجھے سلجھا دیں. فوراً جواب آ گیا، یہ کر دو. میں نے کہہ دیا بابا جی یہ مسئلہ ہے، یہ کام کر لو، یہ اس کی تدبیر اختیار کرو. اگر بابا جی نے وہ تدبیر کی، کام ہو گیا تو میرا جواب درست ہے، میرا علم کامل ہو گیا. دیکھو نا، ایک بندے کے پاس آپ جاتے ہیں بیمار ہو کے، ظاہری بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس، اس نے لکھایا وہ MBBS، بہت ساری ڈگریاں بھی لگا دی ہیں. تو بندہ ڈگری کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا، اس کا نسخہ کھانے کے بعد متاثر ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب آپ کسی کو جواب دیں گے تو وہ بندہ اس وقت مطمئن نہیں ہوتا، جب اس جواب کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لاتا ہے، کہتا ہے یار بندہ کام کا ہے،
یہی ہے رانا صاحب جن کے گھر جاتے ہیں چیر پار کرتے ہیں آپ روحانی طور پہ، تو مانتا تو وہی ہے نا جس کو کہتا ہے یار بندہ اٹھا دیتے، کیا کہتا ہے یوں کرتے، تو جہاں کام نہیں ہوتا کہتا ہے یار کچھ نہیں آنا ہے، حالانکہ شفا تو من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. تو یہ وہ علوم ہیں. ابھی ہے سر، اب آ جائیں یہاں. یہ کیا ہے؟ خفی. جب اس پہ محنت کریں گے تو یہ سلبی طاقت رکھتا ہے، یہ سلب کرتا ہے. سلب کس کو کہتے ہیں؟ سلب آپ مثال دے دیتا ہوں، پانی گرائیں اور اس کے اوپر پوچا رکھ دیں، یا اس کے اوپر وہ جو چوسنے کیا اس کو کہتے ہیں سیاہی، فارم، وہ اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس نے جذب کر لیا، سلب کر لیا، تو وہ چیز نیچے سے صاف ہوگی، پانی ختم ہو گیا. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ جو علم، یہ سلب کرتا ہے. بعض لوگ آپ میں سے ہوں گے کہتے ہیں یار ہمیں کسی نے خالی کر دی، سنا ہوگا یار ہمیں کسی نے خالی کر. مجھے صاحب ہیں کہنے لگے بھئی آپ تو مسلک کے لحاظ سے دیوبند کے ہیں، میں ذرا بریلوی مسلک کا ہوں، گدی نشین ہوں، پتہ نہیں آپ میرا کام کریں گے نہیں. فون کی بات ہے، یہ 4-5 دن پہلے کی. میں نے کہا جی مسلک کو چھوڑ دیں، آپ مجھے مسئلہ بتائیں. کہتے ہیں میں اپنے ہی بندے سے ملا ہوں جا کے، کو بڑے آدمی تھے، تو میں نے مصافحہ کیا، تو اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں خالی ہو گیا. اچھا یہ لوگ شرارت کرتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنا چیزیں باندھو، ہمیشہ یہ حصار باندھا کرو، یہی حصار. اپنے موکل کو باندھو یعنی حصار میں لو. اپنے حمزات کو، حمزات کیا چیز ہے؟ حمزات آپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتے ہیں. یہ جو موکل کہتے ہیں نا، یہ وہی فرشتہ ہے. اچھا جب انسان ریاضت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اب اس بندے کے ساتھ کام کر. یہ وہی موکل ہے. اور حمزات کیا ہے؟ وہ یہ وہی جن ہے. یہ اتنا شاطر اور اتنا تیز ہے. یہ جو شین سے شروع ہونے والا جو مسلک ہے نا، شین سے پورا نام نہیں لیتا، یہ صرف اس پہ محنت کرتا ہے. یہ خبری ہے. مثلا رانا صاحب آ کے مجھے ملیں گے، تو اگر میں نے اس کو اپنے سسٹم کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، میں نے اپنے حمزات کو قابو کیا ہوا ہے، رانا صاحب ہاتھ میں لائیں گے، میں نے ہاتھ میں لایا، ہاں جی کیا کھا کے آج تو پینڈیاں کھا دیا فلانے نہ لڑ کے آئے ہو. اچھا تھوڑا سا اور متاثر کرنے کے لیے کان کے اندر وہ بات کر دے گا جو رانا صاحب کو رض کے اللہ جانتے. تو اب اس بندے کو کیسے پتا چلا؟ پہلی ملاقات ہے، یہ متاثر ہو جائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہوا ایسا، پہلے ہوتا تھا. تو یہ وہ حمزات کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، واش روم میں، کچن میں، سونے میں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، یہ جدا ہوتا ہی نہیں. تو کیونکہ اس بندے نے اپنی مجاہدے اور ریاضت کے بعد اس کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، اپنے ہی کو، تو وہ فوراً اس سے رپورٹ لے لیتا ہے، اور چند سیکنڈ میں ساری رپورٹ لے لیتا ہے بندے کی. اب اس نے رپورٹ دے دی نا، میرے والے نے اس کو رپورٹ دے دی. اب وہ مجھ سے جیسا ہی ہاتھ ملائے گا تو مجھے سب کچھ بتا دے گا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو یہ ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا قد کاٹ حلیہ دیکھنا چاہیے. کیا ہے یہ کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا حمزات سے پوچھ رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ بھی ایک بندے نے کیا یوں مجھے. تو میں نے کہا بھائی بڑی بات نہیں کہتا، تو نے حمزات سے پوچھے. تو جیسے میں نے حمزات کا نام لیا نا تو وہ فک ہو گئے. تو جب آپ اپنا حصار باندھیں گے نا، پہلے ہمیں بتایا نہیں تھا، مرشد نے اب بتا دیا، جیسے ہی آپ اس کا حصار باندھیں گے تو یہ کچھ نہیں بتائے گا، نہ اس کو کوئی اٹھا سکتے، جو اس نظام میں آ جاتے. اگلی بات سنیں. تو یہ سلبی میں نے کیا کہ کون سی کیفیت ہے؟ سلبی. جب آپ اس کو پوری محنت اور مجاہدہ اس پہ کریں گے تو آپ کسی بھی مرض کو سلب کر سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی کو کینسر ہے، کیا کینسر ہے، اور آپ نے مراقبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس بندے کو شفا ہو جائے گی، یہ اس مرض سے مرے گا نہیں. تو آپ نے اس بندے کو سامنے بٹھایا اور اس پہ توجہ کی، اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھے.
اور یہ آپ کا ایکٹیو ہے تو وہ ساری مغز کھانا شروع کر دے اور یہ آپ کا پھڑکتا ہے. کوئی بھی لطیفہ جب آپ کا چلتا ہے، مثلا دل چلتا ہے، یہ چلتا ہے، نفس چلتا ہے، تو یہ پھڑکتا ہے. بلکہ ابھی مرشد نے جو ہمیں کام کروائے تھے اسی کی بات تو ہم بھی کارڈیالوجی یہ تھی. کیا تھا یہ کہ وہ جب لطیفہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ کھل گیا. اب اس میں علوم آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں علوم آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں وہ تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کھل جاتی. تو آپ جیسے ہی اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ اس کو سلب کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اس بندے نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوگا تو اس پہ محنت کیا نا، جیسے ہی ہاتھ ملایا کھینچ لی. اور یہ کوئی لمبا کام نہیں ہوتا، بس جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ چند سیکنڈ لگاتا ہے خالی ہونے. صرف اس آدمی کو نہیں سلب کر سکتے جس کی پاور بڑی ہو، اور اگر بڑی پاور والے کو سلب چھوٹے والا کرے گا تو یہ پاگل ہو جائے. مثلا ایک آدمی نے 1.25 کروڑ کلمہ پڑھا ہوا ہے، 1.25 کروڑ اس میں ذات پڑھا ہوا ہے، تو اب اس کو سلب کرنے کے لیے نا اس کو بھی 1.25 کروڑ کلمہ اگر چھوٹا کرے گا تو یہ خود یہ اپنی وہ اتار کے نا تو یہاں رکھے گا. پھر یہ ہم نے تجربے کیے ہیں. تجربے سے مطلب چھیڑ چھاڑ لوگوں نے کیے پھر بھگتے ہیں، وزن نہیں اٹھا سکتے. اب دیکھیں نا، حضرت نے ایک نصاب نکالا، اس کو کہتے ہیں فیض النور. رانا جی نے پڑھی ہے، ہمارے کاکسی والے ساتھیوں نے پڑھی ہے. اب جو بھی پڑھتا ہے نا، جب وہ آخری سبق کی طرف جاتا ہے تو جادوگر کے قریب سے گزرے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. یعنی میں نے بعض ایسے ساتھیوں کو صرف 10-12 سبق کروائے. میں نے کہا یار آپ اس جادوگر سے جا کے مل. وہی جادوگر جو اس کو تنگ کرتا تھا تو وہ اس سے کن نہیں کتراتا تھا، وہ ڈرتا تھا اس سے. کیوں؟ کہ جادوگر نے ایک چیز پہ محنت کی ہوئی ہے اور اس نے 10 چیزوں پہ محنت کر لی ہے. اب 10 بوریاں اٹھانی آسان ہے یا 1 بوری اٹھانی. اب یہ جو 10 وظیفے ہیں نا، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ 10 نور ہیں آپ کے اندر. اور جب یہ نور نکلتے ہیں نا، ان کو سلب کرنا اور اپنے اندر رکھنا بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اور شیطان تو رکھ ہی نہیں سکتا، یہ جسم میں آگ لگنا شروع ہو جاتی. یہ علم ہے. تو جب اس میں محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ سلب والی کیفیت، بیماری سلب کرنا، جن کو سلب کرنا. مثلا ایک جن ہے نہیں قابو آ رہا، آپ اس پہ توجہ کرو اور تصور کرو اس کی ساری موریں، سارا علم لے لو، بس تھوڑی دیر کے بعد ڈھیلا ہو جائے گا. کیوں؟ ہر چیز کی جو پیک ہوتی ہے نا جھگڑے کی، مثلا ایک آدمی مجھ سے لڑے گا تو بڑا اگر لڑائی کرے گا، بڑی میرے ساتھ پنگا لے گا تو وہ اس کے سورس ہوں گے، وہ اپنی نظر سورس پہ رکھے گا، یار میرے پہ پرچہ ہو گیا تو کون بچائے گا. چیزیں ہوتی ہیں نا جو ظاہری اسباب پہ اپنے آپ کو ڈالو. تو باطنی بھی یہی ہوتا ہے، باطنی علوم میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگوں کے ساتھ ہم آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے گندا علم سیکھا، انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کو پتہ ہے ہم خود خالی ہو جائیں. اچھا، جیسے جادوگر آپ کے ساتھ پنگا لے گا، جب آپ سلب کرنے کی آپ خود توجہ کریں گے، اس کا علم کمزور ہونا شروع ہو گیا، وہ خالی ہو جائے گا. یعنی اس کے پاس جو بھی شیطانی چیز ہو جائے گی وہ آپ کے پاس آ جائے گی، کہے گی ہاں بتاؤ کیا کرنا. اگر آپ اس کو اتنا کہہ دو نا، آپ مضبوط اس کو کہہ دو اس کو مار، وہ مار دے گی اس کو، کیونکہ وہ اس کے اندر سے نکل آئے گی. تو یہ وہ کیفیت ہے، یہ اس کے اندر. اور یہ جامع ہے، یہ جامع ہے، ساری چیز اسی کے اندر ہے. اچھا، ان پہ محنت کیسے ہے؟ چیز تو میں نے بتا دی کہ تو یہ کھلیں گی کیسے. میں نے بات کی تھی اخفا کی، یہ جامع ہے اور اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں. قادریہ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ سلطان الاذکار بھی اس کو کہتے ہیں. روح، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، لطیفہ روح. یہ دیکھیں قلب، یہ جو آپ کا پستان ہے، الٹے ہاتھ کا جو پستان ہے، اس سے 2 انگل نیچے، یہ اس کا مقام ہے. دوسرا جو روح ہے، یہ آپ کا سیدھے ہاتھ کا جو پستان ہے، اس سے 2 انگل نیچے. سر، یہ اپنے نرم ہڈی دیکھی ہوگی، ہر آدمی کی ہوتی ہے، جو ہاتھ
یعنی یہ جو سینہ آپس میں، تو یہ ہے، آپ نے کہا سینہ کھلنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الم نشرح لک صدرک و وضعنا، یہ وہی ہے جب انسان کا سینہ کھلتا ہے تو سب کچھ اسی میں آتا ہے، سارا علوم اللہ تعالیٰ اسی کے اندر ڈالتے ہیں۔ ایک عجیب نظام ہے، یہ دنیا ہے، دنیا۔ آپ اس نقشے کو دیکھیں نا، اس پہ جب یہاں چند آدمیوں نے محنت کی ہوئی ہے، میں نے کہا وہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہے، اس سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پڑھ لیں گے، ہاتھ دیکھیں گے تو پڑھ لیں گے، تو ان کی یہ چیز جس کو کہتے ہیں تھرڈ آئی، یا دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں، تیسری آنکھ، اور پھر اگلی کیا کہتے ہیں، چھٹی حص۔ یہی ہوتا ہے نا مشہور باتیں، کہتے ہیں یار اگلے اس بندے کی چھٹی حص بڑی تیز ہے، یار اس نے ایک بات کہی تھی یہ ہو گئی ہے، تو یہی ہوتا ہے، یہ جب کھلتی ہے تو تیسری آنکھ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز پردے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نظام عجیب رکھے، ہر طرح کے خزانے، عجیب قسم کی مخلوق، دیکھنا صرف انسانی دنیا میں تو نہیں ہے، صرف اللہ نے پردے ڈال دی۔ جب محنت علم کر کے جب انسان اس عبور پہ پہنچتا ہے، اس سٹیج پہ پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پردے انسان کے اوپر سے اٹھا دیتے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنات کو دیکھ سکتے تھے یا نہیں؟ جی دیکھ سکتے، ہاں، کیونکہ جنات کے نبی بھی تھے نا، سورہ جن تو اسی لیے آئی تھی۔ ایک حدیث میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی فرمائیں، معاف فرمائیں، ایک صحابی حضرت خذیفہ یا کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، تو ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو جب وہ قریب پہنچے نا تو حضور نے حضرت خذیفہ کو غالباً کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ تو جیسے ہی مصافحہ کیا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جہاں سلیمان علیہ السلام جس جگہ ہوتے تھے، کہا میں وہاں سے آیا، نام لیا شہر کا، میں بول رہا ہوں ابھی، کہا میں وہاں سے آیا ہوں۔ پھر اس نے پوری رودات سنائی کہ میری عمر کتنی ہے، کیا کیا کیا۔ تو اب کیونکہ وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علوم سب کچھ دیا ہوا تھا، ان کو تو ظاہری بات نہیں، ساری چیزیں عطا کی تھی، تو وہ پرکھ تھی، تو وہ ایک دم سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں آ رہا، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو بھی وہ فرشتے ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا آتا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، یعنی ایسے عام جس طرح اعتکاف میں بعض لوگ بہت زیادہ ریاضتیں کرتے ہیں، آج کل تو ایک مسجد میں 200 بندے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں، پرانے وقتوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس طرح پرانی مسجد ہوتی تھی، 2 بندے بیٹھتے تھے یا ایک بندہ بیٹھتا تھا، وہ اتنی ریاضت کرتا تھا، ستی یا کوئی بھی جو طاق رات ہوتی تھی اس کی ملاقات ہو جاتی تھی کسی نہ کسی فرشتے سے۔ اب ظاہر بات ہے، یاد رکھنا یہ شکل جو بنائی ہے نا، مثلا ایک فرشتہ ہے وہ انسانی روپ ڈال دیتا ہے، یا کوئی بھی وہ ہو، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے، جس طرح جنات کو دی ہے، وہ سانپ کی، شیر کی، کتے کی، بلی کی، چونٹی کی، مکھی کی، مچھر کی، یہ ہر شکل وہ اختیار کر سکتے، کیوں، ہوا ہے، مثلا ابھی وہاں سے شیر نکلے اور یا دیوار میں گھس جائے، گھس سکتا ہے، یہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہوئی۔ اچھا وہ میں نے ذکر کرا تھا روح کیا ہے، عالم جبروت، کیا ہے، جنت۔ روح پہ آپ جتنی محنت، روح کہاں کی چیز ہے، جنت کی چیز ہے نا، اس پہ آپ جتنی محنت کریں گے تو جنت کے نظام اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، وہاں کے نظام اللہ تعالیٰ کھولنا شروع کر دیتے، تو یہ ایک پورا نظام ہے، ایک عالم ہے، تو ان پہ آپ جب تک محنت نہیں کریں گے تو آپ کامل نہیں بنیں گے۔ میں اکثر اپنے شاگردوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، جو آپ ہمارے گروپوں میں بھی ہیں، جو پرانے ہمارے شاگرد ہیں، میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنی چیز تیار کرو۔ یہ کیا ہوا کہ کلر سیدہ میں ایک عامل صاحب بیٹھے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اب بندہ یہاں سے دوڑے اور پیر صاحب کو کہے یار یہ تعویذ مجھے بھی دے دو، اور پیر صاحب کہیں میں ایک تعویذ 1 لاکھ کا دوں گا۔ بھائی یہ پیر صاحب کا تعویذ ہے، اس کا مجرب ہے، تو لاکھ کا لے لے تب بھی تجھے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی مجرب چیز ہے۔ آپ اپنے اندر وہ تاثیر، طاقت پیدا کرو، وہ چیز سیکھو۔ یہی چیزیں تو ہم شاگردوں کو سکھاتے ہیں، ہمارے بچے الحمدللہ خود وہ تعویذ، اپنا تعویذ تیار کر لیتے ہیں۔
مثلاً آپ جتنے بھی حضرات ہیں، آپ اپنا اسم اعظم پہلے بناؤ، پھر اپنے اسم اعظم پہ اپنا تعویذ بناؤ، پھر وہی تعویذ حفاظت کے لیے بازو پہ باندھو، پھر دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی نہیں آتی۔ اسی کو تو گولی بند تعویذ کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ گولی بند تعویذ پتہ ہے؟ گولی بھی نہیں چلتی اس پہ، اور تجربے ہم نے کیے، بکرے پہ باندھ کے مارا نہیں لگی گولی، ساتھیوں نے تجربے کیے، لیکن یہ ایک دم تاثیر نہیں آتی۔ پہلے اس اسم اعظم کو آپ نکالیں گے، پڑھیں گے، مجاہدہ کریں گے، پھر وہ چیز کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ چیز ہے ساری جو آپ کو، جس کی طرف میں پورا 1 گھنٹہ جو آپ کو سمجھائے کہ آپ اس چیز پہ آئیں گے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس پہ آپ نے مجاہدہ کیسے کرنا ہے، اور یہ چیز ویڈیو کی نہیں ہے، اس کو آپ بند کریں۔ جو ہمارے شاگرد ہوں گے ان کو اگر لنک چلا گیا گروپ میں تو وہ چلتا رہے، باقی چیزیں بند، یعنی یہ جو چیز یوٹیوب پہ ہے وہ بند کر دو۔